بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نماز کی فضیلت۔ نماز کے حوالے سے نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کس لیے ضروری ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح آپ سب تک دین کی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں، اگر آپ نے میرے چینل السراج ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آنے والی جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سامعین کرام، قرآن اور حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کی بہت سخت سزائیں بھی وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد اور کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پس وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو اللہ کے ذکر سے جو ہیں وہ غافل رہیں گے۔ اب اسی تفسیر میں اس آیت کی تشریح کے اندر حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت، روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے تو فرمایا وہ بندہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان شہنشاہ ہے کہ نماز قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ بندہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو بندہ نماز کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نماز نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات ہوگی، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو یعنی نماز کے چھوڑنے والے کو ان 4 فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت کے کمانے کی وجہ سے، دولت کے نشے میں آ کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، حکومت کی لالچ یا وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرمایا فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر تجارت کی غرض کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا تو فرمایا اس شخص کا حشر جو ہے وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور بروز قیامت وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ سے عرض کی گئی، اے امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا جی ہاں، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے
اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید زخمی حالت میں بھی نماز ادا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے، جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اگر اس کا رکوع، سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تجھے چھوڑ دے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھا جاتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نماز کو ادا فرمائیں تو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا فرمائیں، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات، ہر چیز کا آپ خیال رکھیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت ہے سنن نسائی کے اندر، روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کب سے اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 سال سے ایسے ہی نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ تم نے 40 سال سے بالکل نماز پڑھی ہی نہیں، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو فرمایا تم دین محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر نہیں مرو گے۔ تو یہ چند ایک باتیں نماز کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ نماز کی جو فضیلت ہے قرآن کریم کے اندر متعدد بار فرمایا گیا ہے کہ نماز پہ زور دیا گیا ہے کہ اے لوگوں نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی نماز ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو نماز کی بے شمار فضائل میں سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر فرمائیے تاکہ اس صدقہ جاریہ میں وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین